अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ज़ीशान कहने लगा, मामी जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं मामू की कमी भी पूरी कर सकता हूँ। ज़ीशान के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि ज़ीशान उम्र में छोटा था, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। मैंने ज़ीशान से कहा, सच में तुम अपने मामू की कमी पूरी कर सकते हो? ज़ीशान बोला, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आज रात आजमा कर देख लेना। मैंने कहा, ठीक है, फिर आज रात तैयार रहना। ज़ीशान 12 बजे मेरे कमरे में आ गया। मेरी नज़र ज़ीशान के ट्राउज़र पर पड़ी तो सकते में आ गई क्योंकि ज़ीशान का ट्राउज़र तंबू। मेरा नाम यास्मीन है। हम 4 बहनें थीं। सिद्रा और साइमा मुझसे बड़ी थीं, शबनम मुझसे छोटी थी और 5वें नंबर पर हमारा भाई तैयब था। हमारा घराना ठीक ठाक था, घर का गुजारा अच्छे से चल जाता था। हमारे पास तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन थी। मेरे वालिद ज़राअत करते थे। जब मेरी बड़ी बहन साइमा 10वीं जमात में थी, तब ही मेरे वालिद ने साइमा के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। मेरी वालिदा अक्सर वालिद से कहती थी कि अभी साइमा छोटी है, लेकिन वालिद कहते थे हमारी 4 बेटियां हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबकी शादियां करनी हैं। मेरी आमदनी इतनी नहीं कि हर 6 माह या साल बाद शादी करता रहूं। अब सब लड़कियां जवान हो रही हैं, पहले बड़ी का रिश्ता कर देते हैं। 4 साल में लेन देन और बाकी मामूलात निपटा कर हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर उससे छोटी सिद्रा की शादी करेंगे और इसी तरह सबकी शादियां कर देंगे। मेरी बड़ी बहन साइमा की शादी हमने बहुत सादा तरीके से की। उस वक्त मैं 4थी जमात में पढ़ती थी। उसके बाद जब मैं 7वीं जमात में पहुंची तो मेरे वालिद ने सिद्रा बहन की शादी कर दी। तकरीबन 2 साल बाद वालिद मेरे लिए भी रिश्ता देखने लगे। मेरा 10वीं जमात का नतीजा आया तो मैंने आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उन्हीं दिनों मेरी खाला रजिया ने एक रिश्ते का जिक्र किया। वालिद ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो ससुराल जाकर पढ़ लेना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने वालिद से बहुत डरती थी, इसलिए उनके सामने कुछ न बोल सकी। वालिद ने वहीं मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो घराना बहुत अच्छा था। लड़के के पास 7 एकड़ जमीन थी। उनके घर में 2 बहन भाई थे। जिस घर में मेरी बहन ब्याही गई थी, उनका घर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका शोहर और सास दोनों बहुत सख्त मिजाज थे। लड़के की बहन के 3 बच्चे थे, इसलिए उसका बड़ा बेटा नाना नानी के घर रहता था। मेरे होने वाले शोहर दिलावर की सिर्फ एक शर्त थी कि मैं जहेज या लेन देन में कुछ नहीं लूंगा। बस लड़की से ये वादा चाहिए कि वो मेरे भांजे को अच्छा समझेगी। मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर ही कह दिया, हाँ मेरी बेटी आपके भांजे को अच्छा समझेगी। बस फिर मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। मेरे वालिद ने रस्म पूरी की और मुझे रुखसत कर दिया। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैं बहुत खुश थी। उनका घर बार बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई है, लेकिन जैसे जैसे शादी की पहली रात का वक्त करीब आने लगा, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, क्योंकि मुझे पहली रात के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस मैंने लोगों से सुना था कि उस रात कुछ खास होता है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मेरे शौहर दिलावर कमरे में आए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे हाथ भी कांपने लगे। मेरे शौहर दिलावर मेरे पास आए और पूछने लगे, यास्मीन तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने कहा, बस ऐसे ही, मुझे डर लग रहा है। दिलावर बोले, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें अच्छा ही लगेगा। मैंने पूछा, वो कैसे? दिलावर कहने लगा, बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। फिर दिलावर ने सबसे पहले मेरे जेवरात उतारे, फिर मेरी चुन्नी उतार दी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने अपने ऊपर कंबल ले लिया। मेरे शौहर दिलावर भी उसी कंबल में आ गए। उसके बाद दिलावर मेरे करीब आए, जिससे मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई। मेरे शौहर दिलावर ने कहा, बस बस, इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। दिलावर की बात दुरुस्त साबित हुई। शुरू में तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर मुझे अच्छा महसूस होने लगा। वो रात मेरे लिए बहुत यादगार रात बन गई थी। उसके बाद हमारी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मुझे लगता था कि काश ये रात और लंबी हो जाए और सुबह ना हो। सुबह हो गई तो भी मेरा दिल उठने को नहीं कर रहा था। मेरे शौहर दिलावर ने कहा, कोई बात नहीं, आज की कमी कल पूरी कर दूंगा। पहले तो तुम बहुत डरती थी। मैंने कहा, मुझे इस खुशी का अंदाजा नहीं था, इसलिए डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। अब तो मैं खुद तैयार हो जाया करूंगी। मेरी बात सुनकर दिलावर हंस पड़े
اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے، پانی پیا اور میں اگلی رات کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو میرے شوہر دلاور نے پھر میرا دل خوش کر دیا۔ اس طرح میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میری زندگی میں اس وقت اور خوشیاں آ گئیں جب شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ پورا خاندان بہت خوش ہوا۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ میری ساس کہتی تھی، ایک تو یاسمین ابھی کم عمر ہے اور یاسمین نے اتنی جلدی ہمیں اتنی بڑی خوشی دے دی۔ میری ساس مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، مجھے آرام کرواتی اور اچھی خوراک دیتی تھی۔ 9 مہینے بعد میرے گھر ایک چاند جیسے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام علی اکبر رکھا گیا۔ میرا بیٹا علی اکبر پیدائش سے ہی بہت صحت مند اور خوبصورت تھا۔ علی اکبر کی پیدائش کے تقریباً 3 ماہ بعد میرے شوہر دلاور کا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا۔ پورا خاندان مجھے خوش قسمت سمجھتا تھا کہ آتے ہی اللہ نے میری قسمت کھول دی اور میرے شوہر دلاور کا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا۔ میرے شوہر دلاور شادی کے تقریباً 2 سال بعد سعودی عرب چلے گئے۔ دلاور کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اکثر اداس رہتی تھی۔ میری نند کا بیٹا ذیشان جو ہمارا بھانجا تھا اکثر مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھتا رہتا تھا۔ میں کہہ دیتی، تمہارے ماموں دلاور کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ذیشان کی عمر تقریباً 19 یا 22 سال تھی۔ ذیشان مجھ سے کافی باتیں کرتا رہتا تھا اور میرے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ ذیشان میرے بیٹے علی اکبر سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر دلاور کا فون آیا اور دلاور سے بات کرنے کے بعد میں رونے لگی۔ میرا بھانجا ذیشان مجھے کہنے لگا، مامی آپ اداس نہ ہوا کریں، اس طرح آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، آپ ہنستی ہوئی ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ ذیشان نے بہت پیار سے مجھے چپ کروایا۔ مامی جی، میں آپ سے باتیں کیا کروں گا اور آپ کا دل لگا کر رکھوں گا۔ میں نے ذیشان سے کہا، ذیشان صرف باتوں سے دل نہیں لگے گا، تمہارے ماموں کی جو کمی ہے وہ کمی تو رہے گی نا، وہ ان کے واپس آنے سے ہی پوری ہوگی۔ ذیشان کہنے لگا، مامی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں ماموں کی کمی بھی پوری کر سکتا ہوں۔ ذیشان کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی کیونکہ ذیشان عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں نے ذیشان سے کہا، سچ میں تم اپنے ماموں کی کمی پوری کر سکتے ہو؟ ذیشان بولا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آج آزما کر دیکھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آج رات تیار رہنا۔ ذیشان کہنے لگا، آج میں کسی بہانے سے آپ کے کمرے میں سو جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، کیا بہانہ بناؤ گے؟ ذیشان بولا، میں علی اکبر کا بہانہ بنا دوں گا کہ آج یہ رو رہا ہے، آپ ہمارے کمرے میں سو جائیں۔ میں نے کہا، یہ بہانہ بھی ٹھیک ہے۔ ذیشان نے میرے بیٹے کا بہانہ بنایا اور میرے کمرے میں سو گیا۔ ذیشان میرے ساتھ وقت گزارنے لگا اور میں ذیشان کے ساتھ جذباتی طور پر جڑتی چلی گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ ذیشان میری تنہائی دور کر رہا ہے۔ اب میرا دل ذیشان کے ساتھ زیادہ لگنے لگا تھا۔ روز علی اکبر کا بہانہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب میری ساس سو جاتی تھی تو ذیشان میرے پاس آ جاتا تھا کیونکہ میری ساس رات 12 بجے تک گہری نیند میں ہو جاتی تھی اور انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذیشان اکثر رات کو کچھ وقت میرے پاس رہتا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ جب میں اپنے شوہر دلاور سے بات کرتی تھی تو میں نے کبھی اپنی اندر کی کیفیت ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ دلاور کبھی کبھی کہتے بھی تھے، پہلے تو تم کہتی تھی کہ میرے بغیر تمہیں مشکل ہوتی ہے، اب کیسے گزارا کر لیتی ہو؟ میں کہہ دیتی، بس میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے۔ اب میں اپنے شوہر دلاور کو فون بھی 2-3 دن کے بعد کرتی تھی کیونکہ ذیشان میری زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ میں سوچتی تھی، مجھے اپنے شوہر دلاور سے کیا چاہیے؟ مجھے پیسے چاہیے، وہ مجھے کھلا بھیج رہے ہیں۔ مجھے توجہ چاہیے، وہ مجھے ذیشان سے مل رہی ہے۔ میں اچھا کھاتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی اور اپنی زندگی سے خوش محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میری ساس کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کیونکہ میں پہلے سے زیادہ بند سنور کر رہنے لگی تھی۔ میری ساس بھی مجھ پر پوری نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک رات ذیشان 10:30 بجے میرے کمرے میں آیا۔ آتے ہی ہم دونوں باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ہم دنیا سے بے خبر تھے کہ اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ شاید ہم دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے تھے۔ میری ساس نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا۔ انہوں نے ہمیں بہت برا بھلا کہا، بہت غصہ کیا اور سخت باتیں سنائیں۔ اگلے دن انہوں نے ذیشان کا بستر اٹھوا دیا اور اسے اس کے گاؤں بھیج دیا اور میری نند کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری ساس نے میرے شوہر دلاور کو بھی فون کر کے کہہ دیا، اب تم گھر واپس آ جاؤ، مجھ سے تمہاری بیوی کی نگرانی نہیں ہو رہی۔
یہ میری بات نہیں مانتی، بہت زیادہ آزاد ہو گئی ہے، سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میرے شوہر دلاور تقریباً ایک ہفتے بعد گھر واپس آ گئے۔ دلاور اچھے خاصے پیسے کما کر لائے تھے۔ جب دلاور کو میری ساری حقیقت معلوم ہوئی تو دلاور نے مجھے بہت ملامت کیا۔ دلاور کہنے لگے، تم اپنے میکے چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے میری غیر موجودگی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ لیکن میری ساس سمجھدار تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر دلاور کو سمجھایا، اگر ہم اسے اس طرح میکے بھیج دیں گے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہم رشتہ داری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بس تم اس پر نظر رکھو اور اسے اپنے گھر میں رکھو۔ اس کے بعد میرے شوہر دلاور نے مجھے کبھی ایک روپیہ بھی خرچ کے لیے نہیں دیا۔ دلاور گھر میں بہت سے جانور لے آئے اور کہنے لگے، اب ان کی دیکھ بھال تم نے اکیلے کرنی ہے۔ میرا سارا دن کام کرتے گزر جاتا، میں تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ رات کو جب تھکی ہاری چارپائی پر گرتی تو میرے شوہر دلاور میرے پاس آ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ دلاور اتنی طاقت کہاں سے لاتے تھے۔ دلاور مجھے بہت دیر تک آرام نہیں کرنے دیتے تھے اور میں بہت تھک جاتی تھی۔ دلاور کہتے، تمہارے اندر بہت بے چینی ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ ختم ہو جائے۔ سارا دن میرا کام میں گزرتا اور رات کو بھی مجھے آرام کم ہی ملتا۔ میں ہر وقت خاموش اور کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ میرا رنگ روپ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں صرف اپنے بچے علی اکبر کی خاطر خاموشی سے گھر میں گزارا کرنے لگی، کیونکہ اپنی زندگی کو اس حال تک پہنچانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا قصور تھا۔ میں نے چند لمحوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ اختیار کیا اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے خراب کر لی۔ حالانکہ میرے شوہر دلاور بہت پیسے بھیجتے تھے، میں کھلا خرچ کرتی تھی، اچھا کھاتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی۔ ہمارے گھر میں بس کھانا پکانے کا کام ہوتا تھا۔ میں صبح کام کر کے سارا دن فارغ رہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہ ملا۔ میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ آج دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کروں تو کر دی۔ میری کہانی سن کر شاید بہت سی بہنوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کبھی اپنی زندگی میں چند لمحوں کی خوشی کے لیے اپنا راستہ مت بھٹکانا، ورنہ میری طرح پوری زندگی پچھتاتے رہنا پڑے گا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔